آج دا پاکیزہ اور بابرکت جمعۃ المبارک ماہ شوال المکرم دا تیسرا جمعہ ہے، جس دی برکت دے نال اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو سب نوں مل کے بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات صدقہ سونے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا اللہ سب دا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ دا پاک کلام یہ ارشاد فرماندا ہے کہ جڑے ایمان والے نے انہاں دی سب تو زیادہ محبت جہدے نال بھی ہوندی ہے اللہ واسطے ہوندی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جڑے ایمان والے نے وہ سب تو زیادہ محبت اللہ واسطے کرتے ہیں۔ انہاں دی باپ نال محبت ہوئے تو وہ بھی اللہ واسطے وے، انہاں دی مولوی نال محبت ہوئے تو وہ بھی اللہ واسطے وے، انہاں دی کسی مفتی نال محبت ہوئے تو وہ بھی اللہ واسطے وے۔ وہ دے تو بعد محبت دیاں چند نشانیاں میں بیان کیتیاں جنی اللہ نے مینوں توفیق دیتی۔ محبت دی سب تو پہلی نشانی ہے وے کہ جہدے نال پیار ہوئے او دی بندہ اتباع کرتا ہے، او دی فرما برداری کرتا ہے، او دی گل ماندا ہے، جس طرح محبوب آ کے محب اوویں ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے سب نے اپنے رب دی ہر گل دے اتے لبیک آکھیا، کیونکہ رب محبوب او انبیاء علیہ السلام محب نے، پیار کرن والا تے جدے نال پیار ہوئے دوہاں دا آپس سے تعلق گہرا ہوندا ہے۔ میرے اللہ دا قرآن آندا ہے جی اگر تانوں محبوب نال پکی محبت ہے تو پھر او دی ایکو ہی نشانی ہے فتبعونی، میرے یار دی اتباع کرو، میرے یار دی پیروی کرو۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت زندگی گزارن دا طریقہ دستے نے اس طرح زندگی گزارو، جدھروں منع کرتے ہیں ادھروں منع ہو جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیندا ہے لے لو، جدھروں رسول منع کر دیں ادھروں منع ہو جاؤ۔ لیکن یہ صاف بات ہے کہ آج اسی کسی دے کہن تے منع نہیں ہوواں گے۔ کوئی کہے کہ مسجد چ نہ جاؤ، اسی کہیے ٹھیک ہے جی اسی نہیں جاواں گے۔ کوئی کہے کہ جناب دین نہ پڑھو، اسی اس وجہ تو نہیں پڑھاں گے کہ پڑھنا چھڑ دیاں گے کہ کسی نے سانو روک دیتا ہے، بلکہ اللہ نے قانون نے دیتا کہ جدھروں نبی منع کرے ادھروں منع ہو جاؤ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تسی یہ پوچھ دے ہو کہ مرداں وچوں سب تو بہترین مرد کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین ہوے جڑا قرآن سکھے تے سکھائے۔ یہ پتہ چل گیا کہ اللہ دے محبوب نے دین سکھن دا حکم دیتا، دین تو دور ہوندا ہی کو حکم نہیں دیتا، تے جدا حکم مدینے دے تاجدار دین انہاں نوں مننا عین ایمان ہے، اور وہ دی اتباع بھی ہوئے۔ اتباع دی کئی صورتاں ہوندیاں نے جنہاں دے وچ پہلی تے آخری صورت یہی ہے جس طرح محبوب کردا ہے اس طرح تسی بھی کرو، اور محبوب دے کرن صحیح بخاری دی حدیث سے میرے مصطفیٰ جان رحمت فرمایا صحابہ جی سونا، فرمایا سلو نماز پڑھو۔ سونا ٹھیک ہے اسی پڑھاں گے کیونکہ میرے رب دا حکم ہے، اسی نماز تے ضرور پڑھاں گے۔ فرمایا لیکن نماز پڑھو تے اس انداز نال پڑھنی کما رأیتمونی، جی میں مینوں نماز پڑھ دے ویندے ہو۔ مطلب یہ نکلیا کہ نماز حکم خداوندی ہے اور اطاعت مصطفیٰ ہے، فرما برداری مصطفیٰ ہے، اتباع رسول ہے۔ پتہ چلیا کہ نماز بھی اتباع رسول تو بغیر نہیں۔ میرے اللہ کا قرآن بولا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
کائنات دی ذات نے فرمایا سونا حبیب جی مولا حکم ہے، فرمایا سونے لب کھول انہاں لوگاں دے نال مخاطب ہو جا۔ اللہ کنہاں نال مخاطب ہو؟ میرا رب فرمانا او انسان جنوں اسی عزتاں نال مالا مال کیتا انہاں نال خطاب کر لے، او انسان جنہاں نوں اسی عزتاں دتیاں نے، او انسان جنہاں دے بارے میرے اللہ دا قرآن بول لے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جنوں اللہ نے سونی صورت عطا کی تھی، او انسان جدے بارے میرا رب بول کے فرمانا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے انسان ویکھ تینوں تیری ماں دے رحم وچ کڈی سونی صورت میں بنا دیتی ہے، جدی صورت بنان دی مشیت میرا خدا پہ بیان کر دے۔ فرمایا میں جویں چاہواں جہو جہا چاہواں جس طرح دا چاہواں، میں ماں دے شکمہ دے اندر مصورہ میں تصویراں بنا دیتیاں۔ او انسان جدے بارے میرے اللہ دا قرآن بول رہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جدو ماں دے شکمہ وچوں تسی دنیا تے آؤندے ہو، میرا رب فرماندا لا تعلمون شیئا، تسی کچھ نہیں جان دے، کچھ نہیں جان دے، پر جدو دنیا تے آ جاندے ہو اللہ ماں دے روپ وچ تربیت دا سہارا بنا دیندا ہے، ماں تربیت کرنا شروع کر دیندی ہے۔ اگر ماں پارسا ہوئے، ماں پاکیزہ ہوئے، ماں قرآن پڑھن والی ہوئے، ماں نماز پڑھن والی ہوئے، پھر پتر بھی غوث اعظم جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں پاکیزہ ہوئے پھر پتر بھی علی حجویری ورگا پیدا ہوئے، اگر ماں پارسا ہوئے پھر پتر بھی محدث علی پوری جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں پارسا ہی ہوئے یارو گل مکدی مکاؤ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت شہزادی کون سیدہ فاطمہ الزہرا، جڑیاں چکی بھی چلان تے قرآن پڑھن، جڑیاں ساری ساری رات عبادت گزار دین، سر سجدے وچ رکھ کے اپنے پروردگار نوں آکھن سبحان ربی ساری ساری رات گزر جائے، فجر دا وقت آ جائے، صبح صادق دا وقت آ جائے، صبح صادق دا وقت آوے، میرے پاک نبی دی بیٹی سجے پاسے سلام پھیرن، خروج میں سنائی ہی پایا جائے، کھبے پاسے سلام پھیرن نماز کرن، مولا ایڈی چھوٹی رات بنائی ہے، تیرے نبی دی بیٹی دل کھول کے عبادت بھی نہیں کر سکی، جدو ماں ہو جی ہوئے، جدو ماں دا کردار ہو جا ہوئے، ماں خاتون جنت ہوئے، پھر پتر امام حسن مجتبی جیسا پیدا ہوتا ہے، پھر پتر بھی کربلا دے قاری حسین جیسا پیدا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرمانا سونیا اس قوم نال مخاطب ہو جا، انہاں نال گل کر، اللہ کی گل کرا، فرمایا سونیا ان کنتم تحبون اللہ، اتباع واسطے پہلی بات ضروری کہ جی دی اتباع کرنی ہو نظر تے آوے، توجہ ہے بھئی گل سمجھنی، جی دی اتباع کرنی وہ نظر بھی آوے، اتباع دا مطلب ہے فرما برداری کرنا، انہوں بند کر، اتباع دا مطلب ہے فرما برداری کرنا، اتباع دا مطلب ہے کسی دے پیچھے چلنا، اتباع دا معنی ہے پیروی کرنا، اتباع دا معنی ہے کسی دے طریقے دے چلنا۔ رب فرماندہ نماز پڑھو، خود پڑھی نہیں، توجہ ہے، رب خود نماز پڑھن تو پا کے انصاف تسا کر لینا ہے، رب خود نماز پڑھن کو پا کے، لیکن فرمایا پڑھو، یا اللہ ان پڑھنی کس طرح ہے؟ فرمایا میں تو تمہیں نظر نہیں آنا، نہ سنگنے چاہنا ہے، نہ چکھنے چاہنا ہے، نہ ویکھنے چاہنا ہے،
وہ ہور قوم ہوئے گی جیڑی دعا وچ ہے کہ اے اللہ میری جھولی چا کے بہ جا، اے گل ہو سکدی؟ میرے اللہ دا قرآن تیجا پارا آندا واسع کرسی السماوات والارض، فرمایا وہ دی وسعت زمین و آسمان تو بھی زیادہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کیا اختلاف ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جناب یہ پردیسی آتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں، میں کہا تو انہاں دا عقیدہ تے چیک کر۔ یہ تو اسی طرح ہی سال بعد ایک حافظ جناب 11 مہینے کرکٹ کھیلے، 11 مہینے مسجد دا منہ نہ ویکھے، 12ویں مہینے آ کے مصلے تے کھلو کے آکے اگے انہاں مقتدیاں دے اللہ اکبر، تو کہتے ہیں جناب یہ تو کچھ لیتا نہیں ہے۔ میں کہا اور کی لینا سو، پورے مہینے دیاں تراویحاں ضائع کر گیا، اور کی لے لینا سو؟ توجہ رکھو، اس گل وال بھی فکر کرو، اس گل وال بھی توجہ کرو کہ کتے ایسا عقیدہ تو نہیں دے کے جا رہا جس عقیدے نال قبر حشر سانو زیادہ پوچھ ہو جانی ہے۔ اس گل وال بھی توجہ کرنی، بڑی توجہ۔ فرمایا سونا انہاں نو کہہ میرے محبوب بننا چاہتے ہو؟ محبت دی ابتدا ہوندی ہے بندہ محب ہوندا ہے، بندہ محب ہوندا ہے۔ پہلو میں ایک مثال دیا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میں کسی نال پیار کرن والا ہونا، پھر جدو میرا تعلق ودہ اس سٹیج تے ہو جاندہ ہے کہ پھر میں پیار کرن والا نہیں ہوندا، میرا پیار وہ دل چ گھر کر جاندہ ہے، میں محبوب بن جانا، وہ پیار کرن والا ہو جاندہ ہے۔ ہن آسان مثال دیتی مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ فرمایا سونا ان کن تم تحبون اللہ، انہاں نو پوچھ اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نال پیار، یا اللہ پیار تے ویکھن والی چیز نال ہوندا ہے، اللہ پیار تے محبت ہوندی ادوں ہے جدو دل وچ گھر ہو جائے۔ فرمایا میرے یار ول ویکھنا، یار دی صورت سیرت کردار رفتار قول فعل، جدو مصطفیٰ جان رحمت دیاں مکے دیاں گلاں پڑھیں گا، مدینے دیاں گلاں سنیں گا، جدو مکے دی ہجرت پڑھیں گا، ہجرت دی رات پڑھیں گا، میدان صلاح دیاں گلاں پڑھیں گا، جدو احد دیاں گلاں پڑھیں گا، بدر دیاں گلاں پڑھیں گا، خندق دیاں گلاں پڑھیں گا، پھر تینوں پتہ لگے گا سانو تے رب محبوب ہی ہو دیتا ہے جدہ آلہ تے عرف آئے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو؟ جی مولا کرنا چاہنے ہیں۔ فرمایا پھر میرے حسن و جمال دا عکس ہے میرا مدینے دا لاڑا، محبوبہ تو انہیں اعلان کر، کیونکہ میں ربا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو ظاہری طور تے اپنا آپ نہیں وکھایا، سونا تینوں اس وجہ تو وکھایا تو میرا حبیب ہے، تو حبیب اللہ ہے۔ فرمایا سونا انہوں نے اعلان کر فتبعونی، پھر میرے پیچھے آؤ، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ ہن سانو تے حضور نظر نہیں آندے، پھر اتباع کس چیز دی کرنی؟ ہن ساڈے واسطے حکم ہے جو کچھ مصطفیٰ جان رحمت نے کیتا صحابہ سانو دسیا وہ حضور اینج کر دے رہے۔ ہن او دا میں آسان طریقہ صحیح بخاری چو بیان کرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن فرماندے او بیلیو، انہاں کہا جی دسو، فرمایا آؤ نماز پڑھیے۔ انہاں پوچھا جی کیویں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بول کے آندے فرمایا جس طرح ساڑھے مدینے دے لاڑے پڑھ دے رہے نا وہیں پڑھاں گے۔ فرمایا آؤ نماز پڑھیے، آؤ پھر سیاستہ دی حدیث ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت دے سونے غلام عبداللہ ابن مسعود نے جنہاں نو صاحب النعلین والاسعد لقب دیتا گیا، حضور دیاں جتیاں چکن والے جنہاں نو کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود مصطفیٰ جان رحمت دے فقیہ صحابہ وچوں نے اج بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دا تشہد ہے، بڑی توجہ چاہنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماندے ہیں آؤ مصطفیٰ جان رحمت جیسی نماز پڑھیے۔ صحابہ فرماندے ہیں ایسی نماز پڑھی تے مصطفیٰ جان رحمت جیسی نماز عبداللہ ابن مسعود پڑھان لگے تو فرماندے نے لم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ چکے پہلی تکبیر والی جنہوں تکبیر تحریمہ کہندے ہیں، پہلی تکبیر والی ہاتھ چک کے ہاتھ بن لے، دوجی تکبیر دے ہاتھ نہیں چکے، تیجی تکبیر دے ہاتھ نہیں چکے، چوتھی تکبیر دے ہاتھ نہیں چکے، پنجویں تکبیر دے ہاتھ نہیں چکے، بلکہ پوری نماز پڑھن تو بعد عبداللہ ابن مسعود نے سلام پھیریا۔ صحابہ عرض کر دیتی، غلامہ کہہ دیتا عبداللہ کل رکعت فی التکبیرۃ، ہر تکبیر والے ہاتھ کے نہیں چکے۔ عبداللہ فرمانے ہوئے میں مصطفیٰ جان رحمت نو ایک باری چک دیا دیکھے آئے۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کا طرز عمل، جیسے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے طرز عمل کر کے بھی بتایا، آج ہم بھی اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا اتباع کرو۔ کوئی ایک صحابی، یہ بات ذرا تھوڑی سی سچی ہے لیکن سمجھنے والی ہے، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے کے بعد کہا ہو کہ سونا میری مجبوری ہے میں نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔
جو ساتھ نہیں چل سکتا تھا میرے اللہ نے ان کا حکم علیحدہ بیان کر دیا، جو ساتھ چل سکتا تھا ان کے لیے اللہ نے انعام قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرمایا سونا جنہیں تیرے نال ٹرے نے سارے دے دل میں ظاہر کر چھڑے نے۔ عالم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، معرفت کرنا۔ فرمایا نا سارے دے دلاں دی معرفت میں کر چکے ہاں، اللہ انہاں دے دلاں وچ پایا کیا۔ فرمایا فانزل السکینہ، اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں دے اوتے میں سکونت نازل فرما چھڈی ہے۔ یہ سارے متقین ہیں، اللہ پھر انہاں دا انعام کیے۔ میرا رب فرماندا رضی اللہ، انہاں دا انعام چھوٹا ہے، میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ آج کوئی نماز پڑھے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا حج کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں فرمایا وہ تو میری رضا چاہنے کے لیے کرے گا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو میرے محبوب نے پسند کر لیا، جو محبوب کی اتباع میں پکے ہو گئے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع کو اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ فرمایا میں ربوں کا اعلان کر رہا ہوں یحببکم اللہ۔ اب توجہ رکھنی ہے، یہ تو وہ حضور کے غلام ہیں جو پیدا ہی حضور کی زیارت کے لیے ہوئے تھے، جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھنا تھا، جنہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کرنی تھی، لیکن آج دنیا میں رہ کے 14 صدیاں بعد بھی وہ قانون آج بھی موجود ہے۔ فرمایا محبوب کی اتباع تم کر لو تو علی اجویری مقام ہم عطا کر دیں گے۔ آج بھی دنیا میں رہ کے اتباع رسول تم کر لو، میرے علی تمہارا نام قیامت تک زندہ رکھ دیں گے، جماعت علی تمہارا نام قیامت تک زندہ رکھ دیں گے۔ کیوں؟ تو نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا قانون ہے میرے رب کا کہ جس کے ساتھ محبت اس کی اتباع ہوتی ہے۔ جب اتباع ہوگی تو نتیجہ میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یحببکم اللہ، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ اللہ پیار کرے گا۔ پہلے پوچھا ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی مرضی بتاؤ۔ جب تم نے کہا جی ہم کرنا چاہتے ہیں، فرمایا پھر اس کا طریقہ ایک ہے، اس کا نمونہ ایک ہے، اس کی کیفیت ایک ہے، اس کی حیت ایک ہے، بس میرے محبوب کی اتباع کر لو۔ اب اتباع میں کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اتباع میں کیا ہے؟ فجر کی اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ جائے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ جائے، بستر چھوٹ جائے۔ اتباع کیا ہے؟ سارے مقتدی جو آج کہتے ہیں حضور ہم جیسے تھے، خدا کی عزت کی قسم سوال میرا یہ ہے کہ بتاؤ تم پہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ جواب آئے گا مولانا 5 نمازیں فرض ہیں، صلاۃ المکتوبہ جن کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت تو وہ تھے جن پہ چھٹی نماز بھی فرض تھی۔ برابری تو نماز میں نہیں ہو رہی، عورتیں تھی نا، عورتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نقصان دیننا نقصان عقلنا، فرمایا عورتو تسی دین اچ بھی کم ہو تے عقل اچ بھی کم ہو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ فرمایا نقصان دیننا، تسی دین اچ بھی ادیاں ہو، نقصان عقلنا، عقل اچ بھی ادیاں ہو۔ تے عورتاں نے پوچھا سونا مدینے دے لاڑ ہے، پھر سانو ایک جواب دے، ساڈے چ کمی کی ویکھی جے دین اچ؟ حق تے بندا ہے نا کہ ساڈے چ دین دی کمی کیڑی ویکھی جے؟ اسی کلمہ پڑھن والیاں واں، تیری محب ہاں، اسی تیرے نال پیار کرن والیاں، ساڈا ذکر تے اللہ دے قرآن نے کیتا کہ سونے جدوں تیرے بارگاہ چ آن بیعت کرن واسطے تے بیعت دا بھی طریقہ بھی بیان کیتا، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ طریقہ وضاحت نال بیان کیتا۔ ہاں اے نہیں کہ پیر ہاتھ نال ہاتھ ملا کے عورتوں نے کہے آؤ بیعت کرو۔ فرمایا حضور دا انج پلو پکڑ کے نا عورتاں بیعت کر دیاں سن۔ اللہ دا قرآن 28 پارہ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا لا یسرکن لا یزنین لا یقتلن اولادہن لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ فرمایا پہلے شرطاں دے، اے شرطاں منو، جے مان دیاں ہو تے آؤ پھر میری بیعت کر لو۔ تے یا نبی اللہ جدو اسی تیری بیعت کریں گے ہوئے گا کی؟ تے فرمایا میرا رب پہ فرماندا ہے جنہاں بیعت کر لئیے نا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، سونے ہن اینا واسطے تو بخشش مانگ۔ اب مطلب یہ نتیجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کے در دولت پہ آ جائے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ، سونا تو بخشش مانگ، پتہ چلیا نبی منگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔
ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ عورتوں نے جدو حضور نے انہی گل کی تھی، فرمایا تسی دین وچ بھی کم ہو، ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونا ساڈے دین وچ کمی کی ویکھی جے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے فرمایا اب مسئلہ یہاں پہ تو نہیں رہنا، 14 صدیاں بعد بھی عورتوں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم دین میں کامل ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ آج کہتا ہے میری مرضی، آج کہتے ہیں جناب ہماری اپنا دین ہے، ہماری اپنی بات ہے۔ دیکھیں اسلام کون سی، اسلام میں تو اتنی سختی نہیں ہے۔ میں نے کہا سختی نہیں تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے جو بات بتا دی اس میں وضاحت تو ہے نا، کہا دین میں تمہاری کمی ہے۔ جب عورتوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا بتاؤ ایام مخصوصہ میں نماز پڑھ سکتی ہو؟ کہا نہیں۔ توجہ ہے؟ فرمایا ایام مخصوصہ میں جو عورت پہ ہر مہینے 10 دن آتے ہیں، کچھ کے طبیعت کے مطابق 8 بھی ہوتے ہیں، کچھ کے 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بتاؤ ایسے ایام میں نماز پڑھ سکتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن پڑھ سکتی ہو؟ کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ پھر دین میں کامل کیسے ہو؟ عرض کی آقا یہ تو مجبوری ہے۔ تو فرمایا مرد 30 دن میں ایک دن بھی کم نہیں ہے جس دن وہ قرآن نہ پڑھ سکے اور حدیث نہ پڑھ سکے اور نماز نہ پڑھ سکے، تو پتہ چلا مرد دین میں کامل ہے۔ عرض کی سونا ٹھیک ہے یہ تو میں اپنی مجبوری سمجھتی ہوں، لیکن عقل میں کمی کیسے؟ عقل میں کمی کی بھی بات بتا دو۔ تو میرے رب تعالیٰ کے محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر ایک مرد ہو اس کے مقابلے میں 2 مرد نہ ہوں، 2 مرد گواہی کے لیے نہ ہوں، ایک مرد ہو تو اس کے ساتھ ایک عورت ہو تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا ایک مرد ہو تو اس کے مد مقابل 2 عورتیں ہوں۔ فرمایا تسی 2 وہ تو تھوڑی ایک گواہی ہوندی، مرد ایک ہوئے تو دی گواہی ایک ہوندی ہے۔ تو اب بڑی بات توجہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جبریل امین نے آ کر عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھو تم پیار کرنا چاہتے ہو؟ جی مولا۔ فرمایا اتباع رسول کرو۔ اتباع رسول کیا ہے؟ فرمایا جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی بات مان لو، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں رہو۔ جب اپنے محبوب کی یاد میں رہو گے، اپنے محبوب کی اتباع میں رہو گے تو محبوب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 4 حدیث پہلے باب کی پڑھنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت جبریل آئے، آ کے کہتے ہیں سونا میرا رب فرما رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اب یہ آیات لے کے جبریل آئے تو مصطفیٰ جان رحمت جلدی جلدی لب لا رہے ہیں۔ اب اس بات کو حضرت عمر پریکٹیکل کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ میری طرف دیکھو۔ جب دیکھا تو کہا میرے محبوب جب قرآن جبریل آتے تھے، جبریل کے آنے سے حضور لب ہلاتے تھے، حرکت کرتے تھے، اپنے ہونٹوں کو شفتین کو حرکت دیتے تھے۔ جب حرکت دیتے اسی بات کو سن کر حضرت عمر بن خطاب سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ عمر ایسے لب ہلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ میرے محبوب جب جبریل آتے تھے تو ایسے لب ہلاتے تھے۔ اب وہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، جبریل آتے حضور لبوں کو حرکت دیتے، شفتین کو حرکت دیتے۔ جب حرکت دیتے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہو لا تحرک۔ ایسا محبوب کائنات میں ملے گا کیسے؟ اور جس محبوب کی اداؤں پہ اللہ جبریل کو بھیج دے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، یہ میرے عقیدے کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اگر ایسی باتیں سن کے ہمارے دلوں میں محبت نہ جاگے حضور کی تو پھر یقیناً ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ لیکن پتھروں میں بھی قسمیں ہیں، کچھ پتھر پھٹتے ہیں تو بہہ جاتے ہیں، ان کی نہریں بہہ جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانہار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشیت اللہ۔ فرمایا اللہ دے ڈر کولو او کئیاں دے ہیبت ختم ہو جاندی اور کئیاں دے ڈر دی وجہ تو اوے اتھرو نکل آندے اوے نہراں بہ جاندیاں۔ تو اپنے دل دا حساب کر، اگر اے گلاں سن کے میرے محبوب لباں نو حرکت دین، جبریل آن، اللہ جبریل بھیجیا بھی اس واسطے جا میرے یار نو کہنا حرکت دے۔ سبحان اللہ۔
لیکن بات طوالت میں چلی جائے گی، صرف اشارہ کر کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع و قرآن۔ سونا تو حرکت اس وجہ تو لباں نو پہ دینا ہے کہ تو قرآن دی وجہ تو کہ قرآن جلدی نال میں یاد بھی کر لا، جلدی نال میں ایدی تلاوت بھی کر لا۔ فرمایا سونا نہ تو اپنی زبان نو حرکت دے، نہ اپنے لباں نو حرکت دے، سونا پھر کی کراں؟ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرانہ فتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ سونیا تینوں حرکت دین دی لوڑ کوئی نہیں، قرآن جمع بھی اساں ہی کرنا ہے، انہوں اکٹھا بھی اساں ہی کرنا ہے، ایدہ بیان بھی اساں ہی کرنا ہے، ایدی تلاوت بھی اساں ہی کروانی ہے، فتبع قرآن، اس قرآن دی اتباع بھی اساں ہی کروانی ہے۔ جدو اے گل ہوئی نا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو حضرت عمر پہ دس دینے، عمر کہندے نے ہوئے اس تو بعد جدو جبریل آ کے گل کر دیتی نا، اس تو بعد حضور خاموشی نال بیٹھے رہندے سن۔ جبریل گلاں کر جانیاں تو جبریل نے جدو واپس جانا نا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح صحابہ والے دیکھ کے کہنا، صحابہ تانوں پتہ ہے میرا رب پہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ نو مخاطب کر کے کہنا، او صحابہ تانوں پتہ لگا ہے میرا رب پہ فرماندا لا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ میرا رب پہ فرماندا وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور تاری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب